ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق بالقول محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي صلوات محمد. محترم برادران عزیز، عزاداران مظلومان کربلا، عزاداران شہدائے کربلا، ایک بڑا پیچیدہ سا مسئلہ دنیا میں درپیش ہے، اور یہ آج سے نہیں، جب سے بشریت ہے تب سے موجود ہے، اور شاید جب تک بشریت رہے گی تب تک موجود رہے گا. اور یہ مسئلہ نیا نہیں ہے، اسی لیے رسول کے سامنے بھی آیا اور آج بھی دنیا کے سامنے ایک سوال بنا ہوا ہے. آیت کہتی ہے یسألونک عن الروح، کہ تم سے وہ لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تم سے وہ لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ روح ہے کیا، یہ شے کیا ہے. تو سوال تو بہت زیادہ پیچیدہ ہے، لیکن اس کا جواب اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے. اللہ اس پورے سوال اور جواب کو جو رسول سے درپیش آیا اس آیت میں ہم لوگوں کے حوالے کرتا ہے. اے محمد، یسألونک، وہ لوگ سوال کرتے ہیں کا تم سے عن الروح، روح کے بارے میں. ان سے کہہ دو کہ روح، الروح من امر ربی، کہ روح کیا ہے؟ میرے رب کا ایک امر ہے. ایک صلوات پڑھنے والا اب جواب سننے کے بعد کس کو تشفی ہو گئی مجھے نہیں معلوم، لیکن عزیزان محترم میں اپنی جہاں تک بات کروں مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. میں نے پوچھا کہ روح کیا ہے، جواب آیا کہ اللہ کا ایک امر ہے. اب اگر روح کو سمجھنا ہے تو امر کو سمجھنا پڑے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، اگر روح کو سمجھنا ہے تو امر کو سمجھنا پڑے گا. اب امر کو سمجھنا ہے تو اس کے کئی راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ چلو قرآن سے ہی رجوع کریں، قرآن میں ہی دیکھیں امر کیا ہے. لیکن عزیزان محترم قبل اس کے میں اس بحث میں پڑھوں، میں آپ لوگوں سے ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ تو ایک مذہبی مسئلہ ہے. یہ تو جب قرآن کو آپ مانتے ہوں گے، رسول کو جب آپ مانتے ہوں گے تب آپ روح پر ایمان لے کر آئیں گے. لیکن میں ذرا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کسی کو نہیں مانتے وہ روح کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ روح کو کیا سمجھتے ہیں؟ عزیزان محترم روح کے بارے میں دنیا میں بہت سارے نظریات ہیں. کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ روح ہے ہی نہیں، بلکہ انسان کی باڈی ہوتی ہے جو چلتی ہے اور چلنے کے بعد ایک وقت درود پڑھتے ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ روح شاید کوئی ایک لطیف سی شے ہے ہمارے جسم میں، جو ختم جب نکل جاتی ہے تو ہمارا جسم جو ہے مردہ ہو جاتا ہے. کیا سننا ہے سنے؟ یعنی کوئی ایک شاید کوئی ایک لطیف سی شے ہے، کوئی ایک ایسی جو نامرئی یعنی نہ دکھنے والی شے ہے جو ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح ہمارے جسم میں ایک حقیقت ہے، ہمارے جسم میں ایک حقیقت ہے جو ہمیں پے در پے ہم اس سے آشنا ہوتے چلے جاتے ہیں. اس تیسرے گروہ کو اہل المعرفہ کہتے ہیں.
یعنی اہل المعرفہ یہ کہتے ہیں کہ روح ہمارے جسم میں ایک ایسی حقیقت ہے کہ جب ہم ترقی کرتے ہیں تو ہم اس سے روح شناس ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن عزیزان محترم ابھی بھی روح کی حقیقت واضح نہیں ہوئی. اب جب روح کی حقیقت واضح نہیں ہوئی تو سب سے زیادہ جو لیٹسٹ فرقہ ہے وہ اہل المعرفہ کا ہے. ان کے ہاں ایک بات اور ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ روح کے اندر دنیا کی تمام چیزیں موجود ہیں, یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کیسے کشف کرتے چلے جائیں. کیا کہہ رہا ہے یہ گروہ کہتا ہے کہ روح کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں اور یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کیسے کشف کرتے چلے جائیں. جتنا حجاب ہٹائیں گے اتنا ہمارا ادراک بڑھتا چلا جائے گا, جتنا حجاب ہٹائیں گے اتنا ادراک بڑھتا چلا جائے گا. یعنی ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کا علم دیا ہے, اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی معرفت سے اپنے ادراک سے وہ حجاب ہٹاتے جائیں اور اس علم کو روشن کرتے چلے جائیں, اس علم کو روشن کرتے چلے جائیں. تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ روح کہیں پر لطافت کا نام ہے, روح کہیں پہ کشف حجاب کا نام ہے اور روح کہیں پر امر کا نام ہے, لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی, بات سمجھ میں نہیں آتی. تو عزیزان محترم بات سمجھنے کے لیے کہیں اور مت جاؤ بلکہ جو سب سے محکم اور مستند دربار ہے وہاں آؤ. آنے کے بعد علی سے پوچھو کہ روح کیا ہے. اگر ادھر ادھر جاؤ گے تو ہمیشہ گیچ ہوتے چلے جاؤ گے, ہمیشہ بھٹکتے چلے جاؤ گے. اگر چاہتے ہو کہ مسئلے کا صحیح حل پا جاؤ تو کہاں آؤ, درے علی ابن ابی طالب پر آؤ. تو عزیزان محترم جب علی کے دروازے پہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد کتاب کا نام ہے نہج الاسرار اور پوچھنے والے کا نام ہے کمیل. کمیل ابن زیاد نے پوچھا کہ میرے مولا روح کیا ہے, میرے مولا روح کیا ہے, میرے مولا روح کیا ہے. تو مولا نے کہا روح وہ ہے جس سے ہمارے بدن بنائے. میں کیا کہہ رہا ہوں مطلب روح وہ ہے جس سے ہمارے بدن بنائے, یعنی جو ہمارے جسموں میں روح ہے مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمارے بدن بنائے. اب روح کا کمال کیا ہے, روح کا کمال کیا ہے؟ تو مولا نے کہا کمیل دیکھو روح کو بدن سے بہت محبت ہوتی ہے, ہمارے بدن ایسے نہیں ہے جیسے تمہارے ہیں, کیونکہ تمہارے بدن مٹی کے ہیں, ہمارا بدن اللہ نے روح سے بنایا اور اس میں ہمارے نور کو رکھ دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں محترم, اہتمام دیکھیے, اگر اللہ ہمارے نور کو تمہارے جیسے بدنوں میں مٹی کے, خاکی کے, ترابی بدنوں میں اگر ہمارا نور رکھتا تو تمہارے بدن برداشت نہ کر پاتے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے, متلاشی ہو جاتے, ذرہ ذرہ ہو جاتے. میں کیا کہہ رہا ہوں محترم, اسی لیے اللہ نے جس شے سے تمہاری روح بنائی اس سے ہمارا بدن بنایا. اب کرا کیا, اس نے ہمارے نور کو اس بدن میں رکھ دیا. اب عزیزان محترم حدیث آگے بڑھتی ہے کہ دیکھو کمیل روح کو بدن سے بہت محبت ہوتی ہے. ابھی آپ بہرے خواب ہے, رات میں آپ گھوم رہے ہیں, آپ آسمان میں ہیں, آپ پہاڑوں پر ہیں, آپ دریاؤں پر ہیں, کون گھوم رہا ہے, آپ کا بدن گھوم رہا ہے یا روح گھوم رہی ہے؟ میں روح کو تھوڑا واضح کرنا چاہتا ہوں, کون گھوم رہا ہے, آپ کا بدن یا روح؟ تو جواب یہی آئے گا کہ نہیں سرکار, ہم تو یہیں پر لیٹے ہوئے ہیں, بلکہ ہماری روح گھوم رہی ہے. یعنی روح گھوم رہی ہے. ابھی اس بدن پر ذرا سا کسی ایک مچھر نے کاٹا, ہزاروں لاکھوں میل دور روح فوراً دوڑ کر بدن میں آ گئی اور بدن کے اندر حرکت آ گئی. تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ روح کو بدن سے بڑی محبت ہے. اب مولا نے کمیل سے کہا, اے کمیل جس سے تمہاری روح بنائی اس سے ہمارا بدن بنایا. اب علی کو بھی اسی طریقے سے اپنے شیعہ سے محبت ہے. یہاں ذرا سا پیر کھڑایا اور شیعہ گرا, منہ سے یہ علی نکلا, نجف چھوڑ گیا علی آگے. تو کمیل ابن زیاد, اب روح کی خاصیت کیا ہے؟
روح کی خاصیت، عربی میں روح کا مطلب ہوتا ہے چلنا، حرکت، اس کو روح کہتے ہیں. اب کسی وہ شیخ کو سنیں گے آپ، روح روح کہتا ہے، وہ بولے گا ایسے کرتے ہیں، یعنی چلو چلو، تو اس کے اندر حرکت ہو. بدن اور روح کا تال میل یہ ہے کیونکہ یہ بدن میں حرکت کا مسبب بنتی ہے، یہ نہ ہو تو مردہ کہلاتا ہے. اب مولا نے کیا کہا؟ مولا نے 1000 معمے حل کر دیے اس جملے سے کہ جس شے سے تمہاری روح بنائی اس شے سے ہمارا بدن بنایا. اب مولا نے آگے کیا کہا؟ مولا نے کہا دیکھو روح کو محبت بہت ہوتی ہے بدن سے. اب جب روح کو محبت بدن سے بہت ہوتی ہے تو جہاں بدن پہ کوئی حرکت ہوئی اور روح توڑ کر آ گئی. عزیزان محترم، اس میں ایک بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ روح کو ہماری طرح وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں جانے محترم؟ روح کو ہماری طرح وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ لاکھوں کروڑوں کلومیٹر دور 1 سیکنڈ میں سفر کر سکتی ہے. وہ لاکھوں کروڑوں کلومیٹر دور 1 سیکنڈ میں سفر کر سکتی ہے. آج تک دنیا، میں پوری سائنس کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، آج تک دنیا جس شے کو سب سے زیادہ تیز دوڑنے والا جانتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ روشنی ہے. اس کی رفتار کتنی ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. اور دنیا یہ مانتی ہے کہ اس سے زیادہ اسپیڈ سے کوئی شے دوڑ نہیں سکتی. میں کیا کہہ رہا ہوں جانے محترم؟ یہی دروازہ ہے جو سائنس کو چیلنج کرتا ہے، اور سائنس چاہتی ہے چیلنج کرنا. ابھی ایوولوشن کی تھیوری جو نیو ڈارونزم ہے، ڈارونزم کے بعد نیو ڈارونزم ہے، اس میں جو سائنسداں کو ملا ایوارڈ، ان لوگوں نے کہا ہے کہ نوبل ایوارڈ کی قیمت $10 ملین ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی اس کو غلط ثابت کر دے تو ہم 16 ملین دیں گے. نہیں سوری، نوبل ایوارڈ کی قیمت $1 ملین ہے. اگر کوئی اسے غلط ثابت کر دے تو ہم اسے 1.6 ملین دیں گے. کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہمیں چیلنج کرنے والے ہیں وہ آئے، وہ قبول کرتی ہے اپنے اندر ترمیم کو، وہ قبول کرتی ہے اپنی خطاؤں کے ماننے کو. تو عزیزان محترم، سائنس نے یہ کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اسپیڈ سے کیا دوڑتا ہے؟ روشنی دوڑتی ہے. ہم ابھی بھی جستجو میں ہے کہ روشنی سے زیادہ کوئی چیز تیز چلی جائے، روشنی سے زیادہ کوئی شے دوڑ لے. سورج کی روشنی کو زمین تک آنے میں 13 منٹ لگتے ہیں. کتنے لگتے ہیں؟ 13 منٹ لگتے ہیں. عزیزان محترم، مولا نے کیا کہا؟ اے قمیل ابن زیاد، جس شے سے تمہاری روح بنائی اس سے ہمارا بدن بنایا، جس شے سے تمہاری روح بنائی اس سے ہمارا بدن بنایا. میں یہ کہوں گا جب ہماری روح ابھی لمحے میں، خواب میں، سورج پر، چاند پر، ستاروں پر ہر جگہ چلی جاتی ہے، تو پھر علی پر تعجب مت کرنا کہ علی کل تک مدینے میں تھے، آج خیبر میں کیسے آ گئے. جس شے سے تمہاری روح بنائی. اور یہ جو آئنسٹائن کی تھیوری ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ یعنی لائٹ کے اوپر، تو اس نے بھی یہ بات سوچی ہے، اس نے یہ دروازہ کھولا ہے. اس نے کہا ہے کہ اتنی اسپیڈ پر کوئی میٹر، دیکھیے بات سنیے میں نے مطلب آخری بات کہہ رہا ہوں، زیادہ لمبی مجلس نہیں پڑھیں گے، بس آخری بات کہہ رہا ہوں، بہت قیمتی بات ہے یہ. آئنسٹائن کی تھیوری میں اس نے یہ بات کہی ہے کہ لائٹ کی اسپیڈ پر کوئی میٹر ٹریول نہیں کر سکتا. یعنی اپنی آسان زبان میں کہ لائٹ کی جو گتی ہے، جو اسپیڈ ہے، اس پہ کوئی بھی مادہ نہیں چل سکتا. جو بھی مادہ اتنی اسپیڈ پہ جائے گا وہ انرجی میں تبدیل ہو جائے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں محترم؟ یعنی ملحد سائنٹسٹ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ایمان لایا لیکن اس کے کوئی قوی شواہد نہیں ہے. میں تو ملحد نہیں مانوں گا، لیکن ایک ملحد نہیں، مطلب ایک سائنٹسٹ جو خاموش ہے، وہ اس بات کو کہہ رہا ہے، وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اگر اسپیڈ آف لائٹ کی گتی پر کوئی شے ٹریول کرے گی تو وہ مادہ نہیں ہو سکتی، وہ ہماری تمہاری طرح نہیں ہو سکتی.
ہمارا جسم کیا ہے؟ وہ مادہ کا پیکر ہے، خاک کا پیکر ہے، وہ پارٹیکل سے بنا ہوا ہے، وہ ایٹم سے بنا ہوا ہے، اور اتنی اسپیڈ پر ایسے جسم نہیں دوڑا کرتے، اتنی اسپیڈ پر ایسے جسم نہیں دوڑا کرتے، اور اگر کوئی اتنی اسپیڈ پر دوڑ جائے تو وہ ایسا جسم نہیں ہوتا۔ ارے ان دنیا کے بے وقوفوں کو آئنسٹائن آج سے پہلے بتا رہا ہے کہ دیکھو جو لائٹ کی سرعت پر ٹریول کر لے وہ ہم جیسا نہیں ہے۔ ارے محمد میں معراج کی شب وہاں گیا اور واپس آ گیا، یہ آج بھی اپنے جیسا کہہ رہے ہیں۔ درود پڑھنے پر محمد یہ آج بھی اپنے جیسا کہہ رہے ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ نہ تو روح کو سمجھے نہ امر ربی کو سمجھے، اور جب نہ روح کو سمجھیں گے نہ امر ربی کو سمجھیں گے تو پھر اولی امر کو کیا سمجھیں گے؟ درود پڑھنے پر محمد پھر میں ابھی آگے کیا پڑھتا، ابھی تو صاحب الامر بھی مجھے پڑھنے کا ارادہ تھا، لیکن ایسا محترم پریشانیاں بہت ہیں، مجلس ایک خود ہی اتنی دیر سے شروع ہوئی اور پھر ہوتے 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 اب یہ دیکھیے 11:15 بج رہے ہیں۔ بہرحال محترم تو ہم لوگوں کو شعور نہیں ہے، ورنہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اور ہمارے مسلمان بھائیوں سے زیادہ آئنسٹائن کا ایمان منتخب ہے۔ اگر اس کو ثابت کر دیا جاتا کہ معراج ہے، دیکھیے وہ تو ایک بات ہوتی ہے نا، ہمارے پاس تو ثابت ہے، لیکن اس کو ثابت کر دیا جاتا تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے لگتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مادہ اتنی اسپیڈ پہ ٹریول نہیں کرتا لیکن نور کرتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ مادہ اتنی اسپیڈ پہ ٹریول کر سکتا ہے، لیکن جب وہ کر رہا ہوگا تو پھر وہ نور ہو جائے گا، وہ نور ہو جائے گا، اور اس کا بالکل مثال اور تجربہ ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن یہ ہماری کمی ہے کہ ہم اس کو معراج جسمانی ماننے کے بجائے معراج روحانی کا شور مچانے لگے، اور جب معراج روحانی کا شور مچائیں گے تو اس کی ساری خصوصیات ختم ہو جائیں گی۔ بہرحال جانے محترم کہ ہماری کمیاں ہیں کہ ہم نے اہل بیت کے فضائل سمجھنے میں سے زیادہ ان کو کم کرنے پہ محنت کی ہے۔ ہمارا سارا پیسہ اسی بات پہ خرچ ہوا کہ کسی طریقے سے ان کے فضائلوں کو مروڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، نقص دے دیا جائے، یا ان کے فضائلوں کو کہیں اور جوڑ دیا جائے۔ محترم یہ بہت ایک تاریخی بہت بڑی کمی اور بہت خراب کمی ہے، لیکن یہ تاریخ میں محفوظ ہے، اس لیے اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اور یہی ہوا محترم۔ اور اس ضرب کو اتنی بڑی ضرب، اس چیز کو اتنی بڑی ضرب حسین نے دی کہ تم لاکھ تاریخیں بدلتے رہو، تم لاکھ وظیفے دیتے رہو، لیکن حسین کے جو گلے پہ ضرب چلی ہے وہ ہمیشہ چلی رہے گی۔ اسی لیے حسین نے ایک ایسی شہادت دی جو ہر طرح سے مثالی تھی، حسین کے قافلے کی شکل میں مثالی تھی، حسین کے نذرانے کی شکل میں مثالی تھی۔ حسین نے انتخاب کیا، ایسا قافلہ انتخاب کیا جو بے شک بچوں پر، بوڑھوں پر، جوانوں پر، حتیٰ کہ جو بانوان قدسیہ تھی ان کے اوپر محسوس۔ ہاں عزیزو، آپ لوگ ذکر سن رہے ہیں اسی قافلے کا ایک سب سے بڑا اور سب سے قیمتی عمود، جسے عمود قافلۃ الحسین، وہ ہے قمر بنی ہاشم عباس۔ عزیزو، آپ جانتے ہیں نا کہ ستون کی کیا اہمیت ہوتی ہے، جب تک ستون قائم ہے تو عمارت کو قائم سمجھا جاتا ہے، اور خیام حسینی میں عباس ستون کی ہے۔ جب زینب سے پوچھا جاتا تھا کہ آدھا اتنی تعداد میں حملہ کر رہے ہیں، زینب کہتی تھی کوئی پرواہ نہیں، میرا عباس موجود ہے۔ عزیزو، جب پوچھا جاتا تھا سکینہ سے کہ تم اتنی تشنگی کی حالت میں ہو تو کہتی تھی کہ میرا امر جیسے ہی پانی جائے گا دریا کی طرف تو پانی آ جائے گا، اور عزیزو ہوا بھی تھی۔ جب عباس نے اجازت چاہی تو مولا حسین نے کہا اے عباس ذرا ان بچوں کے لیے پانی لے آؤ، یہ بڑے بچے ہیں اور یہ بچے بہت دن سے پیاسے ہیں اور تڑپ رہے ہیں۔ ہاں جنو عباس کو روایات میں ملتا ہے کہ عباس کو ایک علم دیا گیا، ایک نیزہ دیا گیا اور کوزے دیے گئے اور مشق دی گئی۔ عباس نے سارا سامان لیا، لینے کے بعد آمادہ ہو کے جو چلے
تاریخ اپنے ذہن میں رکھنا کہ عباس نے کیسے کیسے اپنی تلوار الگ الگ مقامات پر روکی ہے. آج وہی جذبات وہی نتیجہ ہے، لیکن عباس اب بھی رکے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ لگام پکڑنے کے بعد گھوڑے کو لے کے چلنے لگے. حسین نے کہا عباس سوار کیوں نہیں ہوتے؟ عباس نے کہا آقا، میرے آقا کھڑے ہوں اور غلام سوار ہو جائے. عزیزو، اس احسار پر تصور شرط ہے. ایک مرتبہ حسین سمجھ گئے کہ عباس میرے حضور میں سوار نہیں ہوں گے. حسین ٹھہر گئے. عباس تھوڑی دور گئے. تھوڑی دور جانے کے بعد سوار ہوئے. سوار ہونے کے بعد عباس نے ایک مرتبہ لشکر کا رخ کیا. ادھر سے حسین دیکھ رہے ہیں علم جا رہا ہے. حسین دیکھ رہے ہیں عباس نے حسین دیکھ رہے ہیں. ایک جگہ جا کے علم رک گیا. رکنے کے بعد تھوڑی دیر وہیں پہ رکا رہا. حسین سمجھ گئے کہ عباس مشک میں پانی بھر رہے ہیں. ہاں بس جیسے ہی مشک میں پانی بھرا عباس واپس آنے لگے تو کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ علم جو ہے لرزنے لگا. حسین کی آواز پر آنے لگی. ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اے میرے پروردگار، میرے بھائی کی خیر ہو. ہاں دیدو، اب حسین نے کیا دیکھا کہ علم نے گردش کرنا شروع کر دی ہے. علم دائیں جانب سے بائیں جانب آ رہا ہے. حسین سمجھ گئے عباس پر کوئی مصیبت آ رہی ہے. ہاں دیدو، اب کیا دیکھنا تھا کہ دیکھا علم نیچے جا رہا ہے. حسین توڑے. ہاں دیدو، مقاتل نے لکھا ہے کہ حسین ایک جگہ ٹھوکر کھا کر گر گئے، اور جب گرے تو حسین خالی ہاتھ نہ اٹھے بلکہ کربلا کے دشت پہ ایک بازو پڑا ہوا تھا. وہ کوئی اور بازو نہیں، عباس کا بازو تھا. حسین نے اس بازو کو اٹھا کے سینے سے لگایا. ارے میرے بھائی کا بازو ہے. آدھی تو حسین آگے بڑھے، دوسرا بازو بھی ملا، اس کو بھی سینے سے لگایا. اب حسین اس بار بھائی کے پاس پہنچے، کیا دے گا؟ ارے میرا پیارا بھائی کربلا کے دشت پر، میرا پیارا بھائی کربلا کے دشت پہ تڑپ رہا ہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس ٹھہر جاؤ، اتنا کیوں تڑپ رہے ہو؟ عباس نے کہا آقا، زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ آپ کے استقبال کو کھڑا نہیں ہو پا رہا. عزیزو، حسین بیٹھنے کے بعد اپنے دامن سے عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا. ایک مرتبہ وصیت کی اے میرے بھائی، آج تک تم نے مجھے بھائی نہیں کہا، کم از کم ایک مرتبہ تو بھائی کہہ دو. عباس نے کہا آقا، میری بھی ایک خواہش ہے، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے کے جانا، میں سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا. عزیزو، جیسے ہی عباس نے بھائی کہا روح پرواز کر گئے. عباس کی غیرت کا یہ عالم تھا کہ جب تمام لاشیں پڑے تھے اور سب کے سر تن سے جدا ہو رہے تھے تو نیزوں پہ بلند ہو رہے تھے، لیکن روایات بتاتی ہے کہ ایک سر ایسا تھا جو نیزے پہ نہ ٹھہرتا تھا. ارے کسی نے آگے سید سجاد سے کہا تمہارے امو کا عباس کا سر نیزے پہ نہیں ٹھہرتا. سید سجاد نے کہا وہ سر نہیں ٹھہرے گا کیونکہ میرے چچا پانی نہیں لائے تھے، وہ سکینہ کو چہرہ نہیں دکھا سکتے. عزیزو، آخری وقت میں عباس کے سر کو ایک گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا. جب وہ گھوڑا چلتا تھا عباس کے سر پر اس کے سب لگتے تھے. ارے چہرے کمرے بنی ہاشم سے خون جاری ہو جاتا تھا. اسی طرح عباس کا سر شام